میرے نانا جان فرماتے تھے، پہلے بھائی اس بات کو سمجھ لینا، میں تنقید نہیں کرتا، مجھے تنقید آتی ہی نہیں ہے، اور ہم کون ہوتے تنقید کرنے والے، ہم تو بچے ہیں۔ ہمارے نانا جی فرماتے تھے، بیٹا انس، دانت حلوہ کھانا سنت ہے، لیکن دانت شہید کرانے کے بعد۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں تھے، کھانا لگا، کھانا کھایا، ایک صاحب نے آخر میں کہا، حضرت کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین؟ میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین؟ مولانا فرمانے لگے، میاں سنت پوچھ رہے ہو، سنت تو فاقے کرنا ہے۔ وہاں تھا کہاں جو میٹھا بناتے پھر نمکین بناتے، جو مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کی فرش پہ لیٹ جاتا کہ کہیں فرش کی ٹھنڈک ہی میرے جسم میں آ جاتی۔ ایک دن بھوک کی حالت میں باہر نکلا، حضرت ابو بکر آئے، میں نے ایک سوال کیا دین کا، میں نے کہا شاید یہ سمجھ جائیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ساتھ لے جائیں گے، تو نہ پہچان سکے، اور میں ویسے ہی سوال کا جواب سن کے چپ ہو گیا۔ اتنے میں عمر آئے، حضرت عمر، ان سے میں نے سوال کیا، وہ بھی مجھے نہ پہچان سکے، میں کچھ بھوکا ہوں، لیکن سوال کا جواب دے کے چلے گئے۔ اتنے میں اور حضور آ گئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جیسے مجھے دیکھا نہ، دیکھتا ابو ہریرہ ادھر آؤ، آپ مجھے گھر لے گئے۔ گھر میں ایک دودھ کا ایک پیالہ تھا، آپ نے پوچھا کہاں سے ہے؟ کسی نے ہدیہ بھیجا ہے۔ انبیاء صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، ہدیہ قبول کرتے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اچھا، حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ دودھ کے پیالے، چلو کچھ تو ملا، اتنے دنوں بعد کچھ تو توانائی آئے گی، کچھ تو طاقت آئی۔ دیکھو ہم اپنی زندگی کے رخ کو دیکھیں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ہمارے بڑے تھے، یہ کوئی فلسفے نہیں ہیں، کوئی کہانی نہیں ہیں، وہ ایسے تھے، تبھی ڈگری میری رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم سے بھی تقاضا ایسے ہی ہونے کا ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ سمجھے بھی مجھے پلائیں گے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے ہی دے دیتے میرا کام بن جاتا، یہ ایک پیالہ اور 70-80 صحابہ، کہاں سے کسی کا کام بنے گا؟ لیکن وہ تو حضور کے حکم پہ گردنیں کٹوانے والے تھے، پیٹ کیا چیز رکھتی ہے، تو وہ گئے اصحاب صفہ کو لے آئے۔ اچھا پھر ابو ہریرہ کہہ رہے تھے مجھے ہی کہیں گے کہ پلاؤ، میری اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ خود ایسا ایکو کم کرو، میری اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ میں مرنے کو ہوں، مجھے حضور کہیں گے سب کو پلاؤ، کیا گزرے گی میرے پہ؟ خیر سب آئے تو مجھے کہا پلاؤ سب کو، ایک ایک کر کے سب کو پلایا۔ آخر میں حضور نے پوچھا کون رہ گیا؟ فرمانے لگے میں رہ گیا اور آپ رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اب تم پیو۔ کہا میں نے پیا، آپ نے کہا اور پیو۔ میں نے پیا، کہا اور پیو، یہاں تک کہ میں نے قسم کھائی کہ اب میں اور نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بقیہ دودھ پیا۔ دیکھو میرے دوستوں، ہم ایسے تھے، ہاں ہم تھے، ہم آج جن کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، آج ہماری کھالوں کو چھیلا جا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بیویوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، ہم ایسے نہیں تھے، ہم ایسے تھے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا خطبہ دیتے دیتے کہہ رہے ہیں یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ حضرت ساریہ 4 میلوں دور کسی جنگ میں لڑ رہے تھے، 6 مہینے بعد واپس آئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بس ایک پہاڑ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا، عمر کی آواز آئی کہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا۔ ہم نے مڑ کے پہاڑ پہ قبضہ کیا اور ہم کامیاب ہو کے آ گئے۔ ہم ایسے تھے تو ہوا بھی ہمارے حکم کے تابع تھی، نیل نہیں چل رہا، عمر نے خط لکھا اپنی مرضی سے چلتا ہے چل، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل۔ آج تک دریائے نیل نہیں روکا۔ بڑھیا کا تیل زمین میں چلا گیا، بڑھیا کہتی ہے میرا تیل واپس کرا دے عمر۔ حضرت عمر خط لکھتے ہیں، بڑھیا کو دیتے ہیں وہ تیل، وہ خط رکھتی ہے تو سارا تیل پیالے میں جمع ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے کیا لکھا تھا؟ کہا میں نے صرف یہ لکھا تھا اے زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر بے نمازی دفن کر دوں گا۔ ہم ایسے تھے، یہ ہماری باتیں ہیں۔ آج کے کافر کو پتہ ہے کہ ان کا ایمان ختم ہے، کھل کے کہتے کچھ نہیں کر سکتے تم ہمارا، ہم ٹیکنالوجیوں سے نہیں جیت سکتے۔ بدر میں ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ احزاب میں کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ حنین میں کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ تبوک میں کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ ہمارے پاس اب بھی وہ طاقت ہے جو بدر میں تھی، جو حنین میں تھی، جو احزاب میں تھی، اور اس طاقت کا نام ہے اللہ۔ اس طاقت کا نام ہے کیا؟ اور اللہ ٹیکنالوجیوں سے نہیں راضی ہوگا،
انٹرنیٹ سے نہیں راضی ہوگا، اس راضی ہوگا حضور والے عمل سے. جس طرح کیا ویسے ہی کر لو، کامیاب ہو جاؤ. اور کرنا کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے. کوئی پیسہ خرچ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں خرچ ہوگا. خدا کی قسم عزم کرنا ہے، عزم کرنا ہے، نیت کرنا ہے. ہم نے پھر کھڑے ہونا ہے، ہم نے پھر کھڑے ہونا ہے. اس کے لیے کمر باندھنی ہے. جو ایمان ہمیں فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں لا رہا، وہ ہمیں جنت لے جائے گا؟ وہ کوئی دور تھا ہم تہجد میں بھی اٹھا کرتے تھے، اب تو تہجد ہی میں جا کے سوتے ہیں. بعض تو ظالم اذان سن کے نیند آ جاتی ہے. ہم کیسے تھے ایسے ویسے ہو گئے، وہ ایسے ویسے تھے اور کیسے کیسے ہو گئے. ایمان تقاضا کر رہے دوبارہ کھڑے ہونے کا، اس دین کی خاطر گھروں کو چھوڑنے کا. ہم نے ٹھکانے باندھ دیے، ٹھاٹ باندھ دی. اسٹیشن پہ ٹرین رکے، کراچی سے لاہور جا رہے ہیں، ملتان میں ٹرین رک گئی. 20 منٹ رکے گی، آدھا گھنٹہ رکے گی، اتنا ہی رکے گی نا. ہم اسٹیشن پہ کیا کریں گے؟ بولو بھائی، بولو بولو، کیا کریں گے؟ ضرورت پوری کریں گے. کیا وہاں گھر بنائیں گے؟ گھر بنائیں گے، فیکٹریاں بنائیں گے. دنیا کی مثال بھی اس اسٹیشن کی ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا مستقبل قبر ہے. یا وہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. یا وہ جنت کا باغ ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. تیسرا راستہ نہیں ہے میرے آپ کے پاس، یہ ایک حقیقت ہے. ہم سب نے دو چار ہونا ہے. 50 سال بعد میرے آپ کا وجود نہیں ہوگا. ہمارے بڑے بھی ہم بھول گئے ان کو پردادا کی قبر کہاں ہے. ہمارے آنے والے بھی بھول جائیں گے. یہ مال جس کے لیے میں اور آپ لڑ رہے ہیں، ہماری موت کے بعد پہلا لڑائی یہ پھڈا اسی پہ ہوگا. تو پھر ہم کیا کریں؟ جو آپ کے پاس ہے اپنے پہ لگاؤ اور اللہ کے راستے میں نکلو. یہ تبدیلی جب آئے گی جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے. انقلاب جب آئے گا جب مسجدوں میں جا کے سوئیں گے. پھر ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہماری نسبت تو مدینے والے سے. میں نے پہلا جملہ کہا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ